شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یزید نے 60 ہجری میں 30 سال کی عمر میں مسند خلافت سنبھالی تو مدینہ کے حاکم کو خط لکھا کہ مدینہ میں موجود صاحب اکرام لوگوں سے میری بیعت لو، خاص کر کے حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے۔ اگر انہوں نے بیعت سے انکار کیا تو ہر طرح کی سختی سے کام لیا جائے۔ تاریخ یعقوبی ان تینوں اصحاب رسول اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید کی حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق نہ تھی، لیکن یزید دن رات اسی تگ و دو میں لگا رہا کہ کسی طرح نواسہ رسول سے بیعت حاصل کر لے، کیونکہ ان کی بیعت نہ کرنے سے کبھی بھی اس کی حکومت سنبھل نہیں پائے گی۔ جب مدینے میں حالات خراب ہونے لگے، شر اور فساد پھیلنے کا خطرہ بڑھا، تو امام علی مقام نے مدینے سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ آپ نے رات کے وقت اپنی والدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور بھائی حضرت حسن کی قبروں پر حاضری دی اور 28 رجب کو رات کے وقت اپنے خاندان اور اصحابی رسول کے ساتھ مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ 5 روز کا سفر کرنے کے بعد قافلہ 3 شعبان کو مکہ میں داخل ہوا، جہاں پر آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مکہ میں قیام کے دوران لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے فیض حاصل کرنے کے لیے روزانہ قطار در قطار حاضر ہوتے۔ 10 رمضان کو حضرت امام حسین کے پاس عبداللہ بن وال کوفہ سے خط لے کر مکہ میں حاضر ہوا اور اس کے بعد ہزاروں خط نواسہ رسول کو عراق سے موصول ہوئے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہمیں یزید کی حکومت نہیں منظور۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر عراق روانہ کیا کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ 6 شوال کو تقریباً 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ان سب حالات کے بارے میں حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا۔ یزید نے انہی دنوں کوفہ کے گورنر کو نرمی برتنے پر برطرف کر دیا اور ابن زیاد کو کوفہ اور بصرہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور قید میں ڈال دیا اور آخرکار حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر حضرت امام حسین نے اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ عبداللہ بن زیاد کو جب جگرے گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوفہ کی جانب روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے حسین بن تمیم کو 4000 کا لشکر دے کر قادسیہ کی جانب روانہ کیا کہ ان علاقوں کی سخت نگرانی کی جائے تاکہ ان علاقوں سے آمد رفت کرنے والے افراد کی نقل و حرکت سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ ہر بن یزید ریاحی کا 1000 کا لشکر بھی حسین بن تمیم کے لشکر کا حصہ تھا، جو قافلہ حسینی کا راستہ روکنے کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ ابو مخنف نے اس سفر میں حضرت امام حسین کے قافلے میں شامل 2 اسدی افراد سے نقل کیا ہے کہ جب قافلہ حسینی شراف کی منزل سے روانہ ہوا تو دن کے وسط میں دشمن کے لشکر کے ہر اول دستے اور ان کے گھوڑوں کی گردنیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ پس امام علی مقام نے ذوحسم کا رخ کیا۔ ہر بن یزید اور اس کے سپاہی ظہر کے وقت حضرت امام حسین آمنے سامنے آ گئے۔ نواسہ رسول نے اپنے قافلے کو حکم دیا کہ ہر اور اس کے سپاہیوں کو اور گھوڑوں کو پانی پلائیں، چنانچہ انہوں نے نہ صرف دشمن کے لشکر کو سیراب کیا بلکہ ان کے گھوڑوں کی پیاس بھی بجھا دی۔ ہر بن یزید نے کہا، مجھے ان خطوط و مراسلات کا کوئی علم نہیں ہے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور مزید کہا، ہم ان خطوط کے لکھنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہمیں حکم ہے کہ آپ کا سامنا کرتے ہی آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ ہر نے مزید کہا، میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل پر مامور نہیں ہوں، لیکن مجھے حکم ہے کہ آپ سے جدا نہ ہوں حتیٰ کہ آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ بس اگر آپ میرے ساتھ آنے سے اجتناب کرتے ہیں تو ایسے راستے پر چلیں جو کوفہ کی طرف جا رہا ہو، نہ ہی مدینے کی طرف، تاکہ میں ایک خط عبید اللہ بن زیاد کے لیے روانہ کروں۔ آپ بھی اگر چاہیں تو ایک خط یزید کے لیے لکھیں تاکہ شاید یہ امر عافیت اور امن و آشنی پر منتج ہو جائے۔
میرے نزدیک یہ عمل اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل میں آلودہ ہو جاؤں۔ چنانچہ امام حسین کا قافلہ چلتا رہا اور ساتھ ساتھ ہر کا لشکر بھی رواں دواں تھا کہ 2 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ کا حضرت امام حسین کا قافلہ کربلا میں پہنچ گیا۔ جب نواسہ رسول کو بتایا گیا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے تو آپ فرمانے لگے، بے شک یہی رنج اور بلا کا مقام ہے۔